اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں مجھے وقف کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو 3 حصے ہوں گے۔ اب جو پہلا حصہ ہے وہ ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اس میں واو عاطفہ ہے اور واو کے بعد فعل ہے، لہٰذا اس پہلے حصے کے 2 حصے ہو جائیں گے، ایک ہوگا تولج اللیل فی النہار اور دوسرا ہوگا و تولج النہار فی اللیل۔ دوسرا حصہ جو ہوگا وہ ہوگا و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اس میں بھی واو کے بعد فعل نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس دوسرے حصے کے بھی 2 حصے ہوں گے، پہلا ہوگا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور دوسرا ہوگا وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس کا ایک ہی حصہ ہوگا اور وہ ہوگا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ تو گویا اس آیت کے کل 3 حصے ہوئے تھے، لیکن پہلے 2 حصوں کے 2 حصے ہوئے تھے، لہٰذا کل ملا کے تو 5 حصے بنے اس آیت کے۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے، اس میں پہلا لفظ ہے تولیجو جو کہ فعل ہے، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو لام اور جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال سے یہ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ علامت مضارع پیش والی ہے، اور علامت مضارع پیش والی ہو تو عین کلمہ زبر ہو تو مجہول ہوتا ہے، مجہول نہیں ہے، عین کلمہ مشدد ہو تو تفعیل ہوتا ہے، تفعیل نہیں ہے، فا اور عین کلمہ کے درمیان الف نظر آ رہا ہو تو مفعلہ ہوتا ہے، مفعلہ نہیں ہے، تو باقی بچا افعال، تو یہ افعال ہے۔ اولجا یولجو ایلاجن، خان صاحب لکھ رہے ہیں گھسانا یا داخل کرنا اس کے معنی ہے، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ اللیل اسم ہے اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، فی حرف جر جس کے بعد النہار اسم ہے جو کہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور اللیل اور النہار کے معنی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللیل کے معنی رات کے ہیں اور النہار کے معنی دن کے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اس میں پہلا لفظ ہے واو، پھر تولیجو آپ دیکھ رہے ہیں، اور النہارا لفظ پھر آ گیا، یہاں پر منصوب ہے، فی حرف جر ہے، اور اللیل یہاں پہ مجرور ہے۔ پچھلے حصے میں اللیل منصوب تھا اور النہار مجرور تھا، یہاں پر النہار منصوب ہے اور اللیل مجرور ہے، باقی کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ دوسرے حصے کا جو پہلا حصہ ہے اس کا پہلا لفظ ہے واو جو کہ حرف ہے، تخرجو باب فعال سے ہے، خارا جیم مادے کو استعمال کرتے ہوئے، اخرج یخرجو اخراجن باہر نکالنا کے معنی میں، الحیہ منصوب ہے اور زندہ کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد المیتی مجرور ہے، اور المیت جو ہے یہ مردہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ بالکل ایسے ہی ہیں، صرف اعراب کا کچھ فرق ہے، الحی مجرور ہے یہاں پر جبکہ پہلے حصے میں منصوب تھا، اور المیتی منصوب ہے جبکہ پہلے حصے میں مجرور تھا، فعل وہی ہے تخرجو باب فعل سے، اور من حرف جر بھی وہی ہے۔ اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس میں واو حرف ہے، ترزقو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، را زا اور قاف روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوا ہے، رزا کا یرزقو رزقن، معاوضے کے بغیر کوئی چیز دینا پھر دیتے رہنا یعنی عطیہ جاریہ دینا۔ رزق کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اسم ذات بھی ہے، اور وہ چیز جو عطیہ جاریہ کے طور پر دی جائے، جو چیز ایک مرتبہ دی جائے اسے رزقاتن کہتے ہیں، اور نوٹ کر لیجئے گا کہ مصدر جو ہے خان صاحب نے رزقن ہی لکھا ہے۔ من اسم موصول ہے اور اس کے بعد تشاؤ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شین یا حمزہ بہت دفعہ آ چکا ہے اور پچھلی آیت میں آپ نے اسے 4 مرتبہ دیکھا تھا۔ چاہنا کے معنی میں فعل استعمال ہوتا ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد غیر کا لفظ ہے اور غیر مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جس کے بعد حساب کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، یعنی بغیر حساب ہم اردو میں بھی کنسٹرکشن استعمال کرتے ہیں جس کا ترجمہ حساب کے بغیر ہم کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات ہوگی ہماری، اب چلتے ہیں اعراب کی طرف، اور اعراب میں جو پہلا جملہ بنے گا پہلے حصے کا وہ ہے تولج اللیل فی النہار، جملہ مستانفہ ہوگا، تولج فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل فاعل، اللیل مفعول بھی اس لیے منصوب ہے، اور فی النہار جار مجرور متعلق ہو جائے گا تولج فعل کے، پھر تولج فعل
فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ مستأنفہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ دوسرا جملہ جو ہے واو عاطفہ ہو جائے گا، تولج فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل فاعل، النہارا مفعول بہ، فی اللیل جار مجرور متعلق تولج فعل کے۔ تولج فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پہلے والے جملے پر، اور ترجمہ کریں گے اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ دوسرے حصے کا پہلا حصہ وتخرج الحی من المیت، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، تخرج فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، الحی منصوب استعمال ہوا تو مفعول بہ ہے، اور من المیت جار مجرور متعلق ہو جائے گا تخرج فعل کے۔ تخرج فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے اور تو باہر نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور دوسرا حصہ جو ہے دوسرے حصے کا وہ ہے وتخرج المیت من الحی، اس کی ترکیب بالکل ایسی ہی ہوگی جیسے تخرج الحی من المیت کی ہم نے کی ہے، لہٰذا میں ترکیب نہیں کروں گا، ترجمہ کر دوں گا اور تو باہر نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ آخری حصہ جو ہے اس کی ترکیب میں کروں گا، وہ ہے وترزق من تشاء بغیر حساب، واو عاطفہ قرار دے دیں گے، ترزق فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل فاعل، ترزق تو عطا کرتا ہے، اب مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے من تشاء۔ من تشاء اسم موصول ہے، اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تشاء صلۃ الموصول ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مفعول بھی کی ضمیر جو ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے وہ محذوف ہے، اور وہی آیت کا کام دے رہی ہے، یعنی من تشاء جس کو تو چاہتا ہے۔ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول بن جائے گا من موصولہ کے لیے، اور من موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا منصوب مفعول بھی بن جائے گا ترزق فعل کے لیے۔ بغیر حساب جار مجرور کو حال بنایا گیا ہے تشاء کے فاعل کی ضمیر سے، یا پھر تشاء کے جو مفعول کی ضمیر ہے نا اس سے حال بنایا گیا اس کو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہے مفعول مطلق محذوف کے ساتھ۔ تو بغیر حساب کی مختلف جو ہے وہ توجیحات آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ پھر ترزق فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں کریں گے اور تو عطا کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا جملہ تولج والا لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، دوسرا تولج والا جملہ لا محل لا معطوفہ علی الاستنافیہ قرار دیا ہے، تخرج والا جملہ لا محل لا معطوفہ علی الاستنافیہ، تخرج دوسرا ثانیہ جو ہے وہ لا محل لا معطوفہ استنافیہ پر، اور ترزق والا جملہ لا محل لا معطوفہ علی الاستنافیہ۔ تشاء جو ہے لا محل لا صلۃ الموصول من قرار دیا، یوں 100% ورکنگ ہماری میچ کر جاتی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 27 ہماری مکمل ہو گئی ہے سورہ آل عمران کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔